خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اور خان تھا۔ ترک اسے آر خان بھی کہتے تھے۔ وہ 1281 میں سوغوت میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کی مہمات کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا تھا، ابن عربی کی پیشن گوئی سناتا تھا اور پھر اور خان سے کہتا تھا، جانے پدر تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا، یہاں ایک ایسا شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اور خان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا اور خان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سوغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی 4 بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیائی کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرتے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے، اسی خون آشام دھور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور آر خان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ امیر تیمور نے اور خان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انگورا انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھریں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی۔ اور خان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سوغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اور خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ اور خان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریز ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ اور خان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمیت اور کاراسائی کے قلعہ فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نومیدیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نومیدیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے اور خان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناتولیا بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گلی پولی اور انقرہ فتح کر لیے۔ اس نے گورنس کا اپنا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ آغوز قبائل جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے، اور خان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئی۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنائے۔ وہ ایشیائی کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال تک حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر دیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھیں، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔ وہ 1399 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔
और ये रकबा आज की रावलपिंडी डिवीजन से भी कम था। ये थी सल्तनत उस्मानिया, 4 नस्लों के बाद की सल्तनत उस्मानिया। ये हकीकत साबित करती है कि रियासतें एक दिन में नहीं बना करती, उनकी बुनियादों तक में 4-4 नस्लें खप जाती हैं। आप ईरान से लेकर वियना तक सफ़र करें, आपको हर 10-15 किलोमीटर बाद कोई ना कोई मज़ार, कोई ना कोई कब्रिस्तान मिलेगा, और इस कब्रिस्तान में आपको कोई ना कोई तुर्गुत, कोई ना कोई अब्दुर्रहमान, कोई ना कोई सामसा और कोई ना कोई बामसी मिलेगा। वियना के मुज़ाफ़ात और पदापस्ट के पहाड़ों तक तुर्क कब्रिस्तान है, और हर कब्र के सरहाने कलमा शहादत लिखा है। रियासतों को रियासत बनाने में नस्लों का लहू और हड्डियाँ खर्च होती हैं, और फिर कहीं जाकर रियासतें सर उठाती हैं, फिर कहीं जाकर उनके झंडे अक़वाम आलम के दरमियान लहराते हैं। खिलाफत उस्मानिया के रगों में भी अर्तगल की 18 नस्लों और 36 सुल्तानों का लहू शामिल हुआ, और फिर कहीं जाकर अर्तगल आज की नस्ल तक पहुंचा। फिर कहीं जाकर दुनिया ने तस्लीम किया तुर्क सिर्फ तुर्क होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अर्तगल की नस्ल के बारे में क्या खूब कहा था। उसने कहा था, दुनिया की हर फौज किसी न किसी के स्टाइल में लड़ती है, लेकिन तुर्क सिर्फ और सिर्फ तुर्कों के स्टाइल में लड़ते हैं। अर्तगल की नस्ल ने सिर्फ तलवारों और घोड़ों में कमाल नहीं किया, बल्कि उसने दुनिया को ब्यूरोक्रेसी, आर्किटेक्चर, लाइफ स्टाइल और फौज साजी का मॉडर्न फ़न भी दिया। उस्मानी सुल्तान मशरकी यूरोप के ईसाई बच्चों को गोद ले लेते थे, ये उन बच्चों को आला तालीम दिलाते थे, और ये जब बड़े हो जाते तो ये इन्हें ब्यूरोक्रेसी में शामिल कर देते थे। ये बच्चे रिश्तेदारों की मजबूरियों से पाक होते थे, और चुनाचा ये पूरी ज़िंदगी करप्शन फ्री रहते थे। तुर्क फौज का एक जानिसार दस्ता येनिचेरी कहलाता था। ये लोग सिर्फ मरने के लिए मैदान में उतरते थे, लिहाजा ये कभी हार कर वापस नहीं आते थे। सुल्तान भी उनके खौफ से कोई नाइंसाफ़ी, कोई गड़बड़ नहीं करते थे। ये बागी शहजादों के सर उतार देते थे, और कमज़ोर और करप्ट बादशाह को कान से पकड़कर तख्त से उतार दिया करते थे। और अगर आपने तुर्किश आर्किटेक्चर देखना हो तो आप इस्तांबुल चले जाएं, आपको हर पुरानी इमारत, हर पुरानी मस्जिद पकड़ कर बैठ जाएगी। आप उसके सहन से बाहर नहीं निकल सकेंगे, और रह गया लाइफस्टाइल तो काफ़ी हो। सिगरेट हो, कागज़ हो, राइफल हो, बूट हो, कमोड हो, या फिर हेयर कलर्स हों, आपको उनके पीछे सल्तनत उस्मानिया और तुर्क मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें ईजाद यूरोप में हुई, लेकिन इन्हें बनाया और मार्केट तुर्कों ने किया। अर्तगल की नस्ल की हर सुल्तान ने अपने नाम से एक मोहल्ला आबाद किया, और उस मोहल्ले में शानदार मस्जिद, मदरसा और शिफा खाना भी बनवाया, और अपना मकबरा भी। आप कुदरत का इनाम देखिए कि अर्तगल के पास खैमा लगाने और घोड़ा बांधने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर उसकी नस्ल में एक ऐसा वक्त आया जब 3 बरे-आज़मों पर उनकी हुकूमत थी। उनका झंडा चीन और रूस की सरहद से लेकर वियना और ईरान, इराक, सऊदी अरब और शाम से होता हुआ मिस्र तक जाता था। अर्तगल की नस्ल के एक बादशाह सुलेमान द ग्रेट की सल्तनत 20 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। ये होती है अल्लाह की देन। इसे कहते हैं अल्लाह जब रहम करने पर आता है तो फिर ये चरवाहों की नस्लों को अरूज का ताज पहना देता है। ये फिर अरूज को भी इतना अरूज देता है कि अरूज को भी पसीना आ जाता है। वाह परवरदिगार, तेरे भी